الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قال. وإن أنيخ على صخرة السماء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون هذا الدين ما أفسده الناس. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، قیامت میں اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ کہ میری وجہ سے یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس مل مل کر بیٹھتے ہیں، چپکتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ملاقاتوں کو جاتے تھے. یہ اعلان ہوگا قیامت کے دن جب ایک سورج کا بہت قریب آ جائے گا اور ہمارے بھیجے اللہ نہ کرے ان لوگوں میں ہم شمار ہو جائیں کہ بھیجے کھدک کھدک کر ہانڈی کی طرح ابل کر ناک میں سے نکل کے بہ رہے ہوں. جی کیا اعلان ہوگا؟ أين المتحابين فيها وأين المتجالسين فيها وأين المتبازلين فيها وأين المتبازلين فيها اليوم أظلهم في ظلي اليوم لا ظل إلا ظل. کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے میری محبت میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے، محبت کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، ایک دوسرے کی ملاقاتوں کو جاتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہے. یہ جو تھوڑا سا ہمارا مجاہدہ ہے نا گرمی کا سردی کا اور پاس بیٹھ جانا برداشت کر دینا، میرے دوستو یہ اللہ کا عرش کا سایہ دوں گا دینا. جی ہاں، اور اللہ کی وجہ سے محبت کرنا یہ اسلام کا سب سے مضبوط کڑا ہے. اور بولو کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا آپ نے ای اور الاسلام اوثق کہ اسلام کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ پرانے زمانے میں وہ دروازوں پہ ساکل ہوتی تھی، گول چوڑی ہوتی تھی، اب وہ نظر نہیں آتی تھی، جس کو یوں پکڑ کر کھینچ کر ساکل لگا دیا تھا. کہیں پرانے گھروں میں نظر آئیں گے آج بھی. ارے ہے گول گول، اس کو عربی میں غورا کہتے ہیں.
اور الاسلام اوثق کہ جس کو پکڑ کر اٹھا جائے، یہ کسی عمل کو کیا جائے، وہ مضبوطی سے پکڑا ہی نہیں آتا ہے آپ پوچھے صحابہ سے۔ ایک صحابی مجلس میں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں بتاؤں کہ الصلاۃ کہ اسلام کا سب سے مضبوط کھڑا نماز ہے۔ آپ نے فرمایا حسنۃ وما ہوا بہا کہ نماز اچھی چیز ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ الصدقہ کہ صدقہ بھی اچھی چیز ہے، کہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ ایک نے کہا الجہاد کہ حسن وما ہوا بہ یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن میں جو پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے۔ پھر سب نے کہا آپ بتائیں، اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانے، آپ بہتر جانے۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق العراء فی الاسلام وهو حب فی اللہ، سب سے مضبوط کڑا اسلام میں آپس کی محبت ہے۔ ارے بولو کیا ہے؟ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه کہ جب تو کوئی تم میں سے کسی سے محبت کرے تو اس کو بتا دے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اب ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ ارے بولو ایمانداری سے بتاؤ، کبھی سگے بھائی نے سگے بھائی سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ چھوڑو، کبھی کسی بھتیجے نے اپنے چچا سے کہا؟ یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ باپ تو بیٹے سے کہہ دیتا ہے، بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے، کہیں کہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ کسی سے اگر محبت ہو تو اس کو ظاہر کرنا یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ جیسے میں آپ سے احبکم جمیعا، مجھے آپ سب سے محبت ہے، تو عربوں میں آپ ایک دوسرے سے ایسا کہتے ہیں احبک فی اللہ یا خویا، اے اللہ کے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات چیت کے درمیان حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، اکرمک اللہ، اللہ تیری عزت بڑھائے، ایسے دعائیں دیتے ہیں۔ اور یہاں محبت تو دور کی بات، پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، دعوت و تبلیغ کے کام کے جو مقاصد ہیں، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ بجگہ ان کے ملفوظات میں بکھیرے ہیں، مختلف ان کے جوابات ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ فرمایا تھا اس محنت کے ذریعے سے میں صفات کا لین دین چاہتا ہوں۔ کس کا؟ ارے بولو نا، ہر انسان کے اندر اللہ نے خوبی رکھی ہے، ہر انسان کے اندر، ہر آدمی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، ہر انسان سے محبت کی جائے گی۔ آپ کی اجازت ہوگا ٹھیک ہو؟ مجھے بہت دیر سے پیاس لگ گئی، نماز سے پہلے سے۔ بسم اللہ، یہ نقلی لے کے آیا ہے۔ الحمد للہ الذی سقانا برحمته ماء عذبا فراتا ولم يجعله بذنوبنا ملحا اجاجا۔ یہ ہمارے نبی پڑھتے تھے پانی پینے کے بعد۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سائغ گٹ گٹ کر کے پینے والا ٹھنڈا پانی پلایا، جس کو گٹ گٹ کر کے آدمی پی جاتا ہے، اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے اس کو کڑوا نہیں بنایا۔ ہم تو جب الحمدللہ کہہ کہ ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ، یہ دعا پڑھی ہے ہمارے نبی نے، یہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے۔ تو دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپس کی محبتوں کا اظہار کرنا یہ مسنون ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسرے سے محبتوں کے اظہار یہ شریعت میں مندوب چیز ہے، مسنون چیز ہے۔ اس سے کڑواہٹیں دور ہوتی ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی امت ہیں ہم۔ کس کی امت ہے؟ آپس میں مسلمان کو ایسے جوڑتا ہے جیسے یہ دیوار بنی ہے اینٹوں سے۔ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے اینٹ دیوار کو جوڑتی، ایک دوسرے کو تھامتی۔ اس سے امت بنی ہے، آپس میں محبت تھی، اور ایسی محبت کے
کہ قصص تاریخ کے اندر صحابہ کے اور ان کے بعد والوں کے ہیں کہ جنگ کے میدان میں پانی کا پیالہ پیش کیا، زخموں سے چور ہیں، اور اس وقت جاکنی کے وقت پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو پاس والے زخمی کی کراہ، اس کی کراہنے کی آواز، تو یوں کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو پلا دو۔ اس کے پاس پیالہ لے کے پہنچے، اس نے تیسرے کی کراہ سنی کہ پہلے اس کو دے دو۔ وہاں پہنچے تو وہ بیچارہ مر چکا، شہید ہو گیا۔ واپس پیالہ لے کے اس دوسرے کے پاس آیا کہ اس کی بھی جان نکل گئی تھی، اور پھر واپس ان حضرت کے پاس آئے تو ان کی بھی جان نکل چکی تھی۔ ایسی لاشوں کے بیچ میں پڑے ہوئے صحابہ نے ایسی جاکنیوں کے موقع کے اوپر اپنی محبتوں کے ایسے اظہار کیے ہیں، میرے بھائی کو دیکھ۔ یاد رکھنا، اگر کسی مسلمان سے، ویسے تو الخلق عیال اللہ ہے، پوری مخلوق اللہ کا قربہ ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، ان کے بھی حقوق اسلام بتاتا ہے، لیکن ہمارا موضوع ابھی آپس کی بات چل رہی ہے، کیونکہ سننے والے بھی آپ ہو، کہنے والے بھی ہمیں۔ کسی بھی مسلمان سے اگر دل کے اندر نفرت ہے، قدورت ہے، تو یاد رکھنا دل کے اندر ذرہ برابر بھی دویش، جیلیس، اینوی، ذرہ برابر بھی دل کے کسی کونے میں، تو یاد رکھنا رسول اللہ کا جنت کے اندر پڑوس نصیب نہیں ہوگا۔ دلیل سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات، کیونکہ مذاق نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ جب اللہ کے نبی کی ہجرت ہوئی تھی، اس ہجرت کے موقع پر انصار مدینہ نے آپ کی خدمت میں آ کر، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، ہمارا مدینہ منور ہو گیا، ہمارا مدینہ منور ہو گیا، میری طرف سے کوئی کھجور کا ٹوکرا آپ کے ہدیے میں لے کے آ رہا، کوئی پھول کی ٹہنی لے کے آ رہا۔ حضرت انس کی والدہ، یہ 10 سال کے تھے، چھوٹے سے بچے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو غریب عورت ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، پردہ فرض ہوا ہے 5ویں ہجری میں، یہ مدینہ کے آنے کے پہلے دنوں کا قصہ ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے، میں تو غریب عورت ہوں، میں اس کو آپ کو پیش کرتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کری ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال کی خدمت میں آئے تھے اور 10 سال خدمت کری، اس کے بعد رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ما قال لی اف قط وما ضربنی وما شتمنی وما قال لی لما فعل او هل فعل۔ اس 10 سال کے عرصے کے اندر نبی نے کبھی مجھے نہ مارا، نہ مجھے بھلا برا کہا، نہ مجھ سے یوں کہا یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، نہ کبھی یوں کہا اور نہ کبھی یہ کہا بیٹا تینے ایسے کیوں نہیں کیا۔ ایسے کریمانہ اخلاق حضرت انس کہہ رہے ہیں۔ میں جس چیز کو کہنا چاہ رہا تھا، اس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال نبی کے ساتھ رہے، ان 10 سال کے عرصے کے اندر ایک ایسی بات روایت میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس 10 سال کے عرصے میں ایک بات انس سے ایسی کہی تھی جو ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم سنیں۔ کیا کہا تھا؟ ارے بولو سناؤں، اتنے بڑے نبی جو سارے نبیوں کے امام ہوں اور وہ اپنے 10 سال کے خادم سے ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو بڑی وزنی بات ہے۔ کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، بنیا کہتے ہیں پیارے بیٹے، ان قلت ان تصبح او ان تمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإنه ذلك من سنتي ومن عمل على سنتي فقد أحبني۔
ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یہ چھوٹی سی روایت ہے. اے میرے بیٹے انس، اگر تو اس حال میں صبح کرے اور شام ہو تیری تو ضرور کرنا کہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کدورت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ ارے کدورت سمجھتے ہو؟ یہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے بھی حسد، غش کہتے ہیں. یہ کیا بتاؤ؟ غش دھوکہ دینے کا جذبہ، نقصان پہنچانے کا جذبہ، حسد رکھنا. اے میرے بیٹے انس، اگر تجھے قدرت ہے اس بات کی تو تو کر. سارے کام بیچ میں آ جاتے ہیں. اس کو لوگ کر دو آپ واپس. یہ دیکھو یہ ہوتا ہے ایسی حرکتوں سے. فَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، تیرے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہ ہو. ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دل اللہ کا عرش ہے. اگر یہاں گندگی اگر بھری ہوئی ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. بڑے بڑے کام جن سے لیے جاتے ہیں وہ اپنے دلوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ کی امتی ہیں. ہمارے دل ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہونے چاہیے. اے میرے بیٹے انس، اگر تجھے قدرت ہو اس بات کی کہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہ ہو، فَافْعَلْ، تجھے کرنا ہے یہ کام. تو نے میری 10 سال خدمت کری ہے اور تجھ جیسے خادم کو تحفہ دے رہا ہوں میں. فَإِنَّهُ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے. کس کی سنت؟ کہ نبی کے دل کے اندر کسی کے لیے، ارے بولو کسی کے لیے حسد نہیں ہوتی، کینہ نہیں ہوتا. فَافْعَلْ إِنَّهُ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے. وَمَنْ عَمِلَ عَلَى سُنَّتِي، اور جو میری سنت پہ عمل کرے گا، فَقَدْ أَحَبَّنِي، بے شک وہ میرا سچا محبوب ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. وَمَنْ أَحَبَّنِي، اور جس نے نبی سے محبت کری، كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. کیا ہوگا جنت میں؟ ارے بولا نا، اگر نبی کا پڑوس چاہیے، نبی کا ساتھ چاہیے جنت میں، تو پہلا وظیفہ یہ بتائے گا دلوں کی، تم بولتے ہی نہیں ہیں یار، دلوں کی صفائی. اب دل کو ٹٹول کے دیکھو، محلے میں کس سے انبن ہے. ارے بولو نا، دلوں کو ٹٹول کے دیکھو اپنے، کس سے انبن ہے. خاندان میں دیکھو کس سے بنتی نہیں ہے. ایک سال ہو گئے بات چیت نہیں کری. محلے کے اندر لڑائی ہو گئی تھی، 5 سال ہو گئے آج تک انبولا ہے. 10 سال ہو گئے بات نہیں کری. ایسے بھی واقعات ہیں. اور آپ تو ہیلے ٹروک ہو نا، کتنے ذبح ہو رہے ہیں روزانہ وہاں. گرمیاں اتنی چڑھی ہوئی ہے اللہ کی پناہ. میں ایک محلے میں تھا رمضان میں، ایسی مارا کوٹی ایک دوسرے کو، اللہ کی پناہ. شوق کی بات ہے. ریکارڈنگ مت کرنا ہے، اچھی بات. فوٹو تو کھینچی مت لینا، کل مصور فی النار. میرے فوٹو ویسے بھی اچھے نہیں آتے یار، اتنا خوبصورت تھوڑی ہوں. ہر تصویر بنانے والا جا جہنم میں. کل مصور. ٹیکنالوجی کے آ جانے سے مسئلہ نہیں بدلتے، فائدہ ہے. تصویر والوں کو اللہ سب سے دردناک عذاب دے گا قیامت میں. اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، نبی کا سب سے زیادہ تکلیف میں، عذاب میں قیامت میں تصویر والے ہوں گے. کون سے؟ پکنک پہ جا رہے ہیں، سیلفی لے بیوی بچے سب. ان کو احساس ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں.
تو نیت کرو انشاءاللہ دلوں کو کیا کریں گے؟ کائی سے، فنائی سے، رین سپریم سے، کائی سے کریں گے؟ ٹائٹ بڑھیا رہا ہے کل اس سے، دلوں کی صفائی کائی سے؟ دیکھو آپ کا یہاں پر مجاہدے کی صفت کے ساتھ بیٹھنا، کوئی سی صفت؟ مجاہدے کی صفت ہے یہ۔ آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنی تن آسانیوں کی راحتوں کی شکل چھوڑی ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کا یہاں آنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کہے گا قیامت میں این المتحابین فی، صرف میری وجہ سے میری محبت میں آ کر بیٹھنے والے لوگ۔ میری نیت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا نیت ہے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو۔ یہ مائک پہ بیٹھ کے بولنا سیکھ گئے، نیتوں کا کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ کی آوت یہ بتا رہی ہے آپ کا آنا اخلاص والا ہے۔ یہ صفت مجاہدہ گھروں کی تن آسانیوں کو، راحتوں کو، آسائش، زیبائش، تن آسانیوں کو چھوڑ کر تکلیف کے ساتھ زمین پر بیٹھنا، اپنے نرم بستروں کو، اپنے ٹھنڈے کمروں کو چھوڑ کر اس گرمی میں تپن میں بیٹھنا، اللہ کے لیے آ کر کے بیٹھنا، یہ دین کے مجاہدے ہیں۔ کیا ہے بولو؟ ارے بولو نا۔ اول صلاحی هذه الامہ بالیقین والزہد، میری امت کی جو شروعات ہے یقین کا مذاکرہ، بالیقین والزہد، اور صفت مجاہدہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری امت کی مجموعی اصلاح کی جو ضمانت بتائی ہے کہ میری امت مجاہدے کے ساتھ یقین کی محنت میں لگی تھی۔ کائے کی محنت میں؟ یقین کی محنت میں۔ یہ میری امت کی اصلاح تھی، دل کی ہو، آنکھ کی ہو، زبان کی ہو، بدن کے مختلف اعضاء کے استعمال کی ہو۔ اصلاح کے اونچے پیمانے پر میری امت آئی تھی، اور اس آنے کی وجہ یہ تھی بالیقین، یقین کو سیکھنے میں لگی تھی، اور یقین کے سیکھنے میں مجاہدے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں چھڑوایا گھر؟ وہاں ایک یہاں چینل لگاتے تھے، سمجھ رہے ہو؟ آن لائن کہا مولانا چراغ الدین صاحب ٹوڈا ہی میں کیا ہے، رائسن ٹوڈا رائسن میں آ رہے آن لائن بیان ہوگا، سب گھروں میں سن لیں۔ دھک تیرے کی کام میں پھیلا رکھی ہے صوفے پہ، پسرے ہوئے جناب، پسر کر موبائل ہاتھ میں لے لیا، یہ اصلاح ہو رہی ہے ان کی۔ کیا ہو رہی ہے؟ یہ تو شیطان کے آلے ہیں۔ کس کے؟ انہوں نے تو بگاڑا ہے ہمیں۔ علماء کی صحبت سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے، ان کے استفادے سے ان دجالوں نے محروم کر دیا۔ ہاں، ہمیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا خوف ہوتا ہے دیکھ کر کہ ذرا سی کوئی بات آ جائے فون لگا دے، مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ۔ ارے جا کے قدموں میں بیٹھ جا، کچھ چاہیے تو وہاں جا کے پوچھ۔ ان کی زیارتوں کو معمولی مت سمجھتا۔ تو پہلی شروعات اس امت کی اصلاح کی، یہ بھائیوں ان مجاہدوں کو، ان تکلیفوں کو جب تک یہ امت اٹھاتی رہے گی اور ایمانی مذاکروں پہ جڑتی رہے گی، امت بنتی رہے گی، بنتی رہے گی، بنتی رہے گی۔ اور جب ہم سے یہ تکلیفوں کے قصے، جب ہم نے یہ مشقتیں اٹھانا ہم چھوڑ دیں گے اور ایمانی مذاکروں پہ جمع ہونے چھوڑ دیں گے، تو ہم بگڑتے رہیں گے، بگڑتے رہیں گے، بگڑتے رہیں گے۔
وَأَوَّلُ فَسَادِهَا، اور میری امت کا بگاڑ بالبخل والعمل، کنجوسی کے نقشے، نہ یہ اللہ کے نام پر جان لگائیں گے نہ مال لگائیں گے، یہ بنیں گے کنجوس کہ میری زندگی ہے جہاں چاہے لگاؤں. اور حالانکہ اللہ نے جنت کے بدلے میں مسلمان سے اس کی جان کو اس کے مال کو خریدا ہوا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، بولو نا آگے، ہم انفسہم یا اموالہم پہ، ارے بولو تو صحیح، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے خریدا ہے ہمیں، ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو، کس لیے؟ جنت کے بدلے میں. ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. بکے ہوئے کو یہ زیبہ دیتا ہے کہ اپنی جان کو، اپنی مال کو اپنی مرضی سے لگائیں، جہاں چاہے زندگی کو برباد کر دیں، جہاں چاہے ہمیں کھڑا کروا لو، جہاں چاہے نعرے لگوا لو، جہاں چاہے ہم سے بجلی کروا لو، پوری زندگی میرے دوستوں واہی میں تباہی میں ضائع کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ زندگی یوں ضائع کرنے کے لیے آئی تھی. چاہے جہاں کموا لو ہم سے، کام دھندے ادھر ادھر کی باتیں، چوپالیں، محفلیں، چائے کی دکانیں، ہوٹلیں، گھروں کے اندر غفلت کے ماحول، اگر زندگی ایسی ہی ضائع ہو گئی تو بہت بری موت مرے. ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم، اللہ ہمیں خرید رہا ہے یار. تو دو چیزیں ہیں کہ جس سے میری امت تباہ ہوگی، برباد ہوگی. وہ کون سی چیز ہے؟ بالبخل، کہ یہ کنجوس بنیں گے. والعمل، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، عمل. عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کی حرص. ارے بولا نا منہ سے، دنیا کی چیزوں کی ایکسپیکٹیشن آف ورلڈلی گڈس، انگلش میں کہو میزنس، کنجوسی اور دنیا کی چیزوں کی حرص. یاد رکھنا کہ جو امریکہ اور یورپ کے نقشے میرے گھر میں آ جائے، ایسی گاڑیاں، ایسے بنگلے، اور ادھر میرے دوستوں صحابہ کے جو اولین مجاہدے ہیں، صحابہ کی زندگیاں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ مصر کے فتح کرنے والے. بولو کون ہے؟ فاتح مصر. آج جسے مصر کہتے ہیں، مصر کی فتح کا صحرا اس کے سر بنتا ہے عمرو بن عاص، والی ہے مصر حضرت عمر کے زمانے میں. یہ یوں کہتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر اپنے گھر سے نکلا، کچھ کھانے کو نہیں ملا. کئی دن کے فاقے ہوتے تھے حضرات، کھجور کھا لی، سوکھا ہوا چھوارا کھا لیا. لیکن میں نے باہر پیشاب کے لیے کہیں بیٹھا، اندھیرا تھا، تو میں نے اپنی کوئی آواز سنی. ریت میں پیشاب کرتے ہیں تو ریت میں جذب ہونے کی آواز الگ ہوتی ہے، اور کوئی چیز پیشاب کی دھار اس پہ پڑ جائے تو آواز بدل جاتی ہے. اس سمعت قاع صوت، میں پیشاب کر رہا ہوں، یہ آواز کہیں جا رہی ہے نیچے سے. تو میں نے اندھیرے میں پیشاب روکنے کے بعد، کرنے کے بعد ٹٹول کے دیکھا تو وجدتہ قطعۃ من جلد، کوئی خشک کھال کا ٹکڑا تھا، سوکھی ہوئی کھال، کوئی چربی کا ٹکڑا. میں نے اٹھا لیا اور اس کو گھر لا کے دھویا. وجعلت بین حجرین، دو پتھروں کے بیچ میں نے پیسا، فاستخفوها، صفوف بنایا. اکلت، کھا گیا میں اس کو بھوک کی وجہ سے. وشربت علیہ من الماء، پھر پانی پیا. وقویت بها ثلاثا، اور 3 دن تک میں اس کا صفوف کھاتا رہا اور میری بھیک مٹاتا رہا.
جب مجاہدے کیے تو وہ دن بھی دیکھا ہے کہ اپنی پیشاب کی دھار پڑے ہوئے کھال کے ٹکڑے کو کھایا ہے. اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے ذمے پھر آگے مصر کی فتح ہے. میرے دوستو، کچھ کرنے کے لیے ان راہوں سے گزرا جاتا ہے. اس لیے میں اس بات کو بار بار اپنی بات کو یہاں ترکیز دے رہا ہوں. یاد رکھنا کہ ہماری اولین اصلاح کی جو شروعات ہے وہ عیش پرستیاں نہیں ہے. ہم سدھرے تھے ان تقریبوں کے ساتھ اور ایمان کے مذاکروں پر جمنے کے ساتھ. آج وہ ایمانی مذاکرے ہم نے ہماری مساجد بھی خالی کر دی کہ نماز کے لیے جاتے ہیں، باقی مسجدوں کو وقت نہیں دیتے. ہمارے گھروں میں ایمانی مذاکرے نہیں ہوتے، ایمانی حلقے قائم نہیں ہوتے، جنت جہنم کی باتیں نہیں ہوتی، اور مجاہدے زندگیوں سے نکل گئے. عیش کی ساری شکلیں گھروں میں موجود ہیں. یہ امت سدھرے کیسے؟ اس لیے سارے انبیاء کی محنت میں آپ کو ہجرت ملے گی، گھروں کا چھوڑنا. ارے بولو، ملے گا نہیں ملے گا؟ اکثر انبیاء مہاجر ہیں. ابراہیم علیہ السلام عراق میں عراق کی پیدائش ہے، پور مقام کی. وہاں سے اٹھائے ملک شام بھیج دیے گئے، وہاں سے پھر حکم ہوا مکہ المکرمہ بھیج دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہے، وہاں سے مدین بھیج دیے گئے، پھر واپس مدین سے مصر بھیج دیا گیا. یہ ہجرتیں ہیں. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت لمبی داستان ہے. دیکھو اکثر انبیاء کو. اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو سرمایہ ہجرت تھی. اس اللہ والے کا کوئی گھر ہی نہیں تھا. عجیب نبی ہوا ہے 33 سال میں، اور رفع الی السماء ہو گیا، اٹھا لیا اللہ نے آسمان میں صرف 33 سال کی عمر میں. اور ایسی ہجرت اتنا بڑا کام کر کے گیا کہ گھر ہی نہیں ہے. ایسے ہی دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کہاں ہجرت ہوئی ہے؟ ارے بولو نا، آپ بولتے نہیں. کہاں ہجرت ہوئی آپ کی؟ لندن میں، امریکہ. زور سے بولو نا. مدینہ منورہ. نبی کے شہر کا نام لیتے ہوئے آواز نہیں نکلتی. یہ ہجرت کیوں تھی؟ یہ ہمیں سبق ہے یار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ، ہر ایک مذہب کی کوئی تاریخ ہے، عیسوی بکرمی ہے نہیں ہے. اسلام کی شروعات کہاں سے کریں، تاریخ کہاں سے لکھے اپنی، جس کو ہجری کہتے ہیں. تو مسجد نبوی میں مشورہ چل رہا ہے. کسی نے کہا امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ اسلامی سال کی شروعات مکے کی فتح سے ہو. اس سے بڑا عظیم دن تھا مکہ کی فتح. ایک نے کہا کہ عام الفیل سے ہو. عام الفیل سمجھتے ہو؟ جس سال ہاتھیوں کا لشکر جو آیا تھا یمن سے کعبے پر گرانے کے لیے، اللہ نے ہاتھیوں کو اور ابرہہ کو ہلاک کیا تھا. کسی نے کہا امیر المومنین، میری رائے نبی کے پیدائش کے دن سے، میلاد، برتھ ڈے. کون سا ڈے؟ حضرت عمر اتنے بڑے فاروق تھے کہ اگر میں نے میلاد کو ہجری میں طے کر دیا تو یہ امت عیسائیوں کی طرف برتھ ڈے میں ڈوب جائے گی. ارے بولو، ڈوب گئے نہیں ڈوب گئے؟ تو حضرت عمر نے وہ برتھ ڈے طے نہیں کرا. حضرت علی بیٹھے تھے کونے میں کہ علی ماذا رائے ہو، تیری کیا رائے ہے؟ امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ اسلام کے سن کی شروعات آپ ہجرت سے کریں. کس سے کریں؟ تاکہ یہ امت یاد رکھے کہ وہ کیا تکلیفیں تھی رسول اللہ کی، کہ جن تکلیفوں سے پریشان ہو کر آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. اگر یہ ہجری تیری ہوتی نا، ہم سارے ڈھکلے بجا رہے ہوتے نبی کے پیدائش کے دن، عیسائیوں کی طرح. اتنے بگڑ چکے ہوتے اب تک. وہ تو اللہ کا شکر ہے، فیصلہ لینے والے ایسے لوگ تھے کہ جن کے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا تھا.
کہو الحمدللہ، یہ فاروقی نظر تھی، آنے والی امت کو بچا دیا۔ وہ فیصلہ لیا انہوں نے کہ اسلام کی تاریخ اور سن کی جو شروعات ہوگی وہ ہجرت سے ہو۔ کون سی ہجری ہے یہ؟ 1443 اس وقت کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے۔ آپ مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اللہ کے نبی تکلیفوں کے ساتھ جائیں۔ کتنے لوگ تھے یہ 4 لوگ تھے۔ بولو کیوں ہوئی تھی ہجرت؟ کہ مکہ والے سارے کے سارے وہی بیچاروں کی گھٹی میں پڑے ہوئی تھی بت پرستی، اور یہاں توحید کی دعوت۔ تو مکہ کے گرو گھنٹالوں کو اللہ کے نبی کی توحید کی دعوت سمجھ میں نہیں آئی۔ پورے 23 سالوں کا جمع ہوا کفر، بتوں کے پجاری کہ کیسے مان لے محمد ان جعلت آلہتنا الہا واحدہ، کہنے ہمارے سارے معبودوں کو ایک کر دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز لے کے آیا ہے، ہمارے تو اتنے سارے ہیں، ان سے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ یہ دن کا ہے، یہ رات کا ہے، یہ بارش کا ہے، یہ سورج کا ہے، یہ چاند کا ہے، یہ اولاد کا ہے، یہ حفاظت کا ہے، یہ بیماریوں سے شفا کا ہے۔ 360 تو کعبے کے ارد گرد رکھے تھے۔ کتنے؟ ارے بولو کتنے؟ 360 دن ہوتے ہیں سال کے، قمری لحاظ سے۔ کس لحاظ سے؟ چاند کے لحاظ سے۔ تو ہر دن نئے کی پوجا، ہر دن نئے کی پوجا، 360 دن، ہر قبیلے کا الگ کہ یہ مارو دیوتا ہو گیا، یہ مارو دیوتا۔ ایسی رگ رگ کے اندر بت پرستی تھی، اور اس بت پرستی کے خلاف توحید کی دعوت تھی۔ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ ان کے سمجھ میں نہیں آئی، مارنے لگے، پیٹنے لگے، ٹھوکنے لگے۔ کتنا مارا حضرت بلال کو، ارے بولو نا، ان کی پٹائیاں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم میں سے اگر کسی کی ایسی پٹائی ہو جائے نا، اسلام چھوڑ دو۔ اتنا مارا جاتا تھا حضرت بلال کو، اور مارنے والے تھک جاتے تھے۔ ابو جہل ایک مضبوط گٹھیلے بدن کا پہلوان ٹائپ انسان تھا، جو رشتے میں چچا ہوتا تھا رسول اللہ کا، کم بخت وہ مارتا تھا انہیں، جس جو جنگ بدر کے اندر کمانڈر بن کے آیا تھا۔ کبھی کسی کا نمبر آتا اور بلال کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، پٹ رہے اور زبان میں کہیں اللہ ایک ہے۔ بھاری چٹان، بڑا پتھر اٹھا کر چھاتی پہ رکھتے، مکہ کی گرم ریت کے اوپر لٹا کر چٹان رکھتے، اس کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھتے، ہلنے نہیں دیا کرتے تھے حضرت بلال کو۔ وہ بیچارے غلام تھے، ان کا آقا بھی وہی تھا مکہ والوں کے ساتھ، نہ وہ رحم کھاتا نہ یہ مکہ والے رحم کھاتے، اور وہ پسینے پہ پسینے، پسلیاں ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ان کی، اور پیٹ کا گوشت گلنے لگتا۔ اور پھر رسول اللہ کی تسلیاں، کبھی آل یاسر کو مار رہے ہیں، کبھی بلال کو مار رہے ہیں، اور کبھی خباب کو انگارے اکٹھے کر کے اس کے اوپر لٹا کے گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ تکلیفیں تھی، اور یہ تکلیفوں کا لوگ کتنے سال رہا؟ کتنے؟ بولو کتنے؟ 13 سال۔ ارے بولو نا کتنے سال؟ جب سے توحید کی دعوت لگی، اس دعوت سے اللہ کے نبی کو 13 سال تک آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اتنا پریشان کیا، اتنا مجبور کر دیا کہ مکہ المکرمہ کو چھوڑنے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی۔ اتنا پریشان کرا ہے، اور اس 13 سال کے عرصے میں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ صرف 250 لوگ تھے۔ کتنے؟ جن کو انگلیوں پہ گن لو، کتابوں میں ان کے نام ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی تعداد۔ جس میں سے ہجرت ایک حبشہ کو چلے گئے تھے 11، 12، 13 شروع میں، پھر دوسری ہجرت حبشہ کو کری، اس میں 83 گئے تھے، حضرت علی کے بھائی جگہ گئے تھے جعفر۔ اتنا پریشان کیا تھا، 2 ہجرتیں مدینہ کی ہجرت سے پہلے مکہ سے ہو چکی تھی۔ ارے گھر چھوڑ دینا کوئی معمولی ہے، آپ سے ابھی بس میں بٹھا کے لے آئے، گاڑیوں سے آ گئے،
ایک رات کی بات ہے، صبح واپس گھر، اور یہاں ایسے گھر چھوڑے جاتے تھے کیا پتا مکہ چھوڑ کے جا رہے دوبارہ آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا. اور جس دن آپ کی ہجرت ہوئی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، سفر، یہ سفر چل رہا ہے نا، ارے بولو نا، یہی مہینہ تھا. کتنی تاریخ ہو یار سفر کی؟ 7 تاریخ ہے آج سفر. وہ 27 سفر تھی. کون سی 27؟ مکہ المکرمہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے چپ چاپ نکلنا ہوا، اور دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشان مٹاتے ہوئے کہتے اس غار کے اوپر پہنچے. میں اس غار تک ہو کے آیا ہوں، قسم اللہ رب العزت کی کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھ جیسا مضبوط نوجوان بیچ راستے میں بیٹھ گیا تھا اور نیت کر لی تھی کہ یار واپس چلو، اپنے بس کی نہیں. میری سانسیں بھول رہی تھی، ہاں رہا تھا بیٹھا اور سوچ رہا تھا یہ سانس سے بند ہو جائے تو واپس نیچے جاؤں گا. ایسی چڑھائی ہے 4 کلومیٹر کی سیدھی، 4 کلومیٹر. آج بھی کوئی پتھریلا رستہ ہے، کوئی سڑک نہیں ہے وہاں پر. پہاڑ پہ کون سڑک بنا ہے؟ لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے ہمارے نبی ہجرت میں یہاں چھپے تھے. تو پڑوس کے بہت جاتے ہیں، کہاں کے پڑوسی ملک ہے نا، یہاں کے بہت جاتے ہیں، وہ زیادہ ہی ہوتے ہیں، اور یہ نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. بیٹھ جائیں گے سستانے کے لیے، نعتیں پڑھیں گے نبی کی محبت میں، تھکان ختم ہو جائے گی، پھر چلیں گے. تو ایسے کوئی 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں 4 کلومیٹر. اور مجھے بھی 1.25 گھنٹہ لگا تھا. اس غار کے اندر پہلے تو ایک جانے کا راستہ تھا، اب انہوں نے پڑوسیوں نے 2 راستے کر دیے، ادھر سے گھسو ادھر سے نکل جاؤ. ایک طرف سے کھولا اس کو، تاکہ بھیڑ ہوتی ہے تو جائیں گے، ادھر سے آئیں گے تو تنگی ہوگی. ادھر ایک چھید کر دیا اتنا بڑا کہ ادھر سے گھسو ادھر سے نکل جاؤ زیارت کرو. وہ 3 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ٹانگے پھیلا کے بیٹھ جائیں، کتنا بڑا غار ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے کہ اس کی صفائی کری، اس کے چھید بند کیے، اللہ کے نبی کو بلایا. میرے بھائی یا دوستوں بزرگوں، 27 28 29 یہ 3 راتیں اللہ کے نبی نے وہاں چھپ کے گزاری. اور پھر 1 ربیع الاول کو آپ مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. کتنی بولو کتنی؟ 1 ربیع الاول. یہ مکہ کی یہ بہار مدینہ چلی گئی 1 ربیع الاول. ربیع بہار کو کہتے ہیں. تو جب یہ قافلہ آگے جا رہا تھا تو یہ 4 لوگ تھے. بولو کتنے؟ ارے IAS کے انٹرویو میں نہیں بتا پائے گا کوئی یہ نام. وہ 4 کون تھے؟ کہے کہ انٹرویو میں IAS پٹی علاقے کے کوئی پوچھ لے گا مسلمان. ایک تھے سیدنا رسول اللہ، بولو. ایک دوسرے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے تھے عامر ابن فہیرہ، یہ ابو بکر کے غلام تھے. ایک چوتھا تھا، وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. وہ تھا عبداللہ ابن اریقط. کیا نام تھا اس کو؟ کچھ قراقیر، کچھ روپے اللہ کے نبی نے دیے تھے کہ ہمیں شورٹ رستے سے مدینہ پہنچانا. اس رستے سے جس طرف سے لوگ گزرتے کم ہو، ہم چھپ کے چلے جائیں، ہمیں کوئی دیکھے نہ. تو وہ دلیل تھا، گائیڈ. اس نے پیسے دے دیے تھے، ہمیں پہنچا دوں گا. امانت دار تھا وہ. صبح کے وقت نکلے اور فجر اول وقت ادا کی ہوگی. اندھیرا تھا ہلکا ہلکا. لیکن جیسے جیسے آپ مکہ سے دور ہوتے رہے، پھر آپ نے مکہ کی وادیوں کو دیکھ کر پیچھے مٹنے سے لگے.
یا کعب یا مکۃ ما اطیبک من بلد وما احبک الی ولولا ان قومی لم یخرجون منک ما سکنت غیرک. یہ الفاظ جیسے ہی کہے تو ابو بکر رونے لگے. وہ ایک اٹھنے پہ دونوں، ایک اٹھنے پہ وہ دونوں. یا رسول اللہ آپ رو رہے ہو کہ ہاں ابو بکر یہ مکہ شہر مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں اپنے اس وطن کو چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ نہیں جاتا. یہ آپ کی تکلیف ہے ہجرت. اور اس سبق کو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس ہجرت کے سبق کو اس وقت مسلمان کو یاد دلایا جا رہا ہے. اس لیے میں اپنی بات کو گھما کے یہاں نہیں آیا، میں تو کوئی دوسری بات کر رہا تھا آپ سے. ان الہجر لا مثل لها، ایک روایت ہے چھوٹی سی، ہجرت کے مثل کوئی عمل نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کا نشان ہے. اتنا مضبوط عمل ہے اسلام میں ہجرت کہ جس سے اسلام زندہ ہوتا ہے. یاد رکھنا. تو یہ قافلہ آگے بڑھا، آگے بڑھتے بڑھتے 2 دن کے بعد آپ کے پاس ایک تھیلا دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما نے. وہ بھی آئی تھی صبح کے وقت، اپنے ازار کے 2 ٹکڑے کر کے، ایک سے اپنا شلوار باندھی، دوسرے چیتھڑے سے اس کا منہ باندھا تھا انہوں نے. اس لیے ان کو ذات النطاقین کہتے ہیں. چیتھڑے، 2 چیتھڑوں والی، 2 پٹیوں والی بیٹی اسما. تو وہ توشے میں کچھ کھجوریں کچھ روٹیاں تھیں. جب وہ ختم ہو گئی تو بھوک شدت سے لگ رہی تھی. یہ تیسرا دن آ گیا. چلتے 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 تو یہ ساتھی کہنے لگے یا رسول اللہ توشہ ختم ہے، کیا کریں؟ تو ابو بکر کہنے لگے کہ وہ ام معبد کا خیمہ آنے والا ہے. ایک عرب خاتون تھی، مہمان نواز تھی. یہ کیا کرتی تھی؟ آنے جانے والوں کا اکرام کیا کرتی تھی. اس کا خیمہ وہ پاس میں تھا، وہاں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا. جیسے ہی وہ خیمہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھے، تینوں کو پیچھے کیا. وہ جا کر کے اماں سے کہا اماں کوئی چیز کھانے کی ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، بڑی تنگی کا زمانہ ہے، کوئی روٹی کوئی نان کوئی کچھ نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی بکری جو کبھی جس نے بچہ نہ دیا ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پاٹڑی بولو نا، پاٹ. تو پاٹ تھی تھوڑی سی 6 مہینے 5 مہینے کی. وہ اتنی لاغر تھی، اتنی کمزور تھی، خلقها التعب عن الغنم، کہ اس کی کمزوری نے، لاغر پن نے اس کو ریوڑ میں جانے سے روک دیا تھا. وہ پڑی تھی مرنے کے قریب، وہ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ما هذه الشاة یا ام معبد، اے معبد کی ماں یہ پاٹ کیسی ہے؟ کہ یہ خلقها التعب عن الغنم، کہ یہ تو کھڑی نہیں ہو پاتی بیٹا. تو تستأذننی ان احلبها، کہ تم مجھے اجازت دے دو میں اس کو دو لوں. کیا کر لوں؟ تو یہ کہنے لگی اماں بی ابی انت و امی یا بنی ان رأیت بها لبن فحلب، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، اگر تجھے دودھ نظر آ رہا ہو تو بولے. کیا کہا؟ میرے یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے. بنیا کا ترجمہ ہے میرے لاڈلے بیٹے، اگر تجھے دودھ نظر آ رہا ہو تو دے. ہمارے گھر میں کوئی پاٹ پڑی ہو، کوئی آ جائے پردیسی کے، اس کو دو لوں کہ تیرا سٹک گیا نا تیرا. یہ ہمارا جواب ہوگا. اس عرب خاتون کی کریمانہ اخلاق آج بھی عربوں کے اخلاق کا ثانی کوئی نہیں ہے. میں نے کئی ملک عربوں کے جا کے دیکھے، ان جیسے اخلاق کہیں نہیں پائے. ایسے مہمان نواز، ایسے میٹھے جملے بولنے والے. میرے لاڈلے بیٹے اگر تجھے دودھ نظر آ رہا ہو تو دو لے. رسول وصح علی ظہرہ بیدہ الکریمہ، اپنے مبارک ہاتھ سے اللہ کے نبی نے اس کی پیٹھ کے اوپر سے ہاتھ پھیرا. فقامت، کھڑی ہو گئی تھی.
ثم مسح بدرعها، اسے تھنوں کو ایسے دبایا، ایسے ہو گیا. ابو بکر پیالہ لاؤ. وہ بوڑھی بیچارے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا. دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیالے کو دبایا اور رسول اللہ نے دودھ دینا شروع کیا. بھر گیا. ان تینوں کو پلایا. پھر اور دھویا، خود پیا، پھر بچا ہوا اماں یہ تم رکھ لو. وہ بڑھیا تو سٹی بٹی کو، کبھی بکری کو، کبھی رسول اللہ کو، کبھی پیالے کو. یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے دودھ دینے لگے؟ اور یہ بکری کم سے کم 10 سال ہجرت کے، 2.25 سال ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر کے، 22.5 اور 5 سال حضرت عثمان غنی کے خلافت کے، 27.5 سال یہ بکری زندہ رہی اور اس نے ایسے ہی دودھ دیا. یہ ہمارے نبی کی ایک برکت. آپ کی بات کہو سبحان اللہ. اور منہ میں تو دبا دی نہیں. دوسرے ہوتے نا ہمارے لڈو بھائی تو آسمان گونج جاتا. یاد رکھنا میرے بھائی میں دوستوں کو ضرور. جب یہ چلا گیا کہ قافلہ تو اس کا شوہر آیا ابو معبد. اس نے دودھ دیکھا کہ میں نہیں رہا فلیس فی بیتنا حلوبا. یہ دودھ کہاں سے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی دودھ والی بکری نہیں. اور جن کو ریوڑ میں لے کے آیا وہ تنگے کھا رہی ہیں، ساری گر رہی ہیں، پڑ رہی ہیں. سوکھے کا زمانہ تھا. کہنے لگی یہ لا، وہ تو بڑھیا تو سٹی پٹی گم اس کی لا واللہ لا واللہ لمر بنا رجل مبارک قال حدیثو کئی دفعہ. ارے کچھ بولے گی بھی صحیح. اللہ کی قسم، قسم اللہ کی، میرے گھر سے ایک مبارک وجود، مبارک ہستی یہاں سے نکلی ہے. وہ ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. بتا تو صحیح کیسا تھا. پھر اس بڑھیا نے جو کہنا شروع کیا ہے، کہنا شروع، لا واللہ کانا ظاہر الوضاء، صاف ستھرا. پہلا جملہ. متبلج الوجہ، منور اس کا چمکتا ہوا چہرہ. وسیم، ایک ایک انگ اس کا خوبصورت. قسیم، مبارک ایک ایک انگ اس کا خوبصورت. خوبصورتی بھی جہاں پر آ کے ختم ہو جائے. فی عینہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی موٹی تھی. فی اشفارہ وجہ، اس کی پلکیں لمبی تھی. اور فی عنقہ سطع، اس کی گردن بڑی لمبی تھی. وفی صوتہ السحل، اس کی آواز میں بڑا نغمہ تھا، ترنم تھا. طویل الزندین، اس کے ہاتھ بھی لمبے تھے. سائل الاطراف، اس کی انگلیاں بھی بڑی لمبی لمبی تھی. مسیح القدمین، پیر اس کے بڑے چکنے تھے. واسع الجبین، اس کی پیشانی بڑی کشادہ تھی. اور فی لحیتہ کثافہ، اس کی داڑھی بڑی گنجان تھی. وعید ما بین منکبین، اس کی چھاتی بڑی چوڑی تھی. دقیق المسروبہ، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لڑ آتی تھی بالوں کی، ایک لٹ جیسے ہرنی کا انہو جیدت میا، کہ جیسے ہرنی کے اوپر ایک بالوں کی لکیر ہوتی ہے اس کی پیٹھ پر، ایسے اس کی چھاتی سے یہاں آتی تھی. چھاتی پہ بال نہیں تھے. علی الصدر، طویل الزندین، لمبے ہاتھ تھے. اس کے ہاتھوں کے اوپر یہاں ہلکے بال تھے، چھاتی پہ نہیں تھے. ایک پتلی لکیر تھی. وَإِذَا مَشَى مَشَى تَقَفُّهَا، جب چلتا تھا تو قدم کو اٹھا کر جما کر چلتا تھا. وَإِذَا قَالَ أَنصَتُ لِقَوْلِهِ، جب کچھ کہتا تھا اس کے سارے ساتھی کان لگا کر سنتے تھے. وَإِذَا أَمَرَ تَدَابَرُوا لِأَمْرِهِ، حکم دیتا سارے دوڑ جاتے. وَكَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ النَّجْمِ يَتَحَدَّرْنَ، جب وہ جس کی زبان سے جملے نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ براق الثنایا، دانت موتیوں کی طرح سفید تھے. اور بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ موتیوں سے موتی نکل کر لوگوں کے اوپر جھڑ رہے ہیں. کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی. تو وہ کہنے لگا ابو معبد، انہو ہوا کہ یہ تو وہی لگ رہا ہے مجھے. کون؟ وہی تہامی جو اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے یہ وہی ہوگا. ان دونوں کو اللہ رب العزت نے اس مہمان نوازی کی برکت سے
ان کی بھی ہجرت ہوئی جب یہ زیادہ پریشان ہوئے، یہ مدینہ آ کر رہنے لگے، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا اور دونوں اسلام کے اوپر انتقال ہوا۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، میں تو یہاں آ گیا یار، میں جاننے جانے کیا کہہ رہا تھا شروع میں بھول سکے۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، آپ کا یہاں پر آنا اپنے گھر کی تکلیفوں کو چھوڑ کر، آسانیوں کو چھوڑ کر، ان تکلیفوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھنا، یہ ہجرت کی ایک چھوٹی سی شکل ہے۔ آپ نے گھر چھوڑا ہے اور گھر چھوڑ کر یہ ایمانی مذاکرہ رسول اللہ کے ذکر پہ آپ آ جاؤ۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اگر اس ہجرت کی اس شکل کو جو آپ نے ایک دن کے لیے گھر چھوڑا، اگر اس کو آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دو، بڑھا دو، نہیں ہم ایک چلہ گھر نہیں جائیں گے، ایمانی مذاکروں پہ ہجرت کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، اپنی تناسانیوں کو چھوڑ کر ہم پورے 40 دن گزاریں گے، پھر اس کے برکات دیکھنا۔ ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ، اگر 4 مہینے کر دو ان تکلیفوں کو، کتنے مہینے؟ گھر کا پلنگ نہیں، مسجد کے اوپر مسجد کے فرش پہ سو رہے ہیں، گھر کا کولر نہیں، پنکھے کے نیچے سو رہے ہیں، گھر جیسا ٹائم کے اوپر کھانا نہیں، جب اجتماعی عملوں کا تب ملے گا، صبر کر، کیا کر؟ صبر کر۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے سی چند تکلیفوں کی شکل بدل رہی ہے، ویسے مجاہد نہیں ہیں چمڑے ادھیڑنے والے، جن کے چمڑے ادھیڑے گئے، انگاروں پہ گھسیٹے گئے۔ اگر آپ اتنا بھی کر لو اور 2 وقت کی تعلیمیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، ارے میرے دوستو ہم مسلمان ہیں یار، میں آپ کو نبی کے گھر مسجد نبی کا ماحول بتاؤں۔ سمامہ ابن اسال کا نام سنا ہے آپ نے؟ سمامہ ابن اسال نہیں سنا؟ کسی دور کے علاقے قبیلے کا سردار تھا، یہ نجد کی طرف کا۔ اس نے قسمیں کھائی تھی کہ وَلَوْ تَمَكَّنْتُ عَلَى مُحَمَّدْ لَأَضْرِبْ عُنُقَهُ، کہ اگر مجھے محمد پہ قابو مل جائے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا دشمن، الد الخصم، ایسی دشمنی تھی اس کو رسول اللہ سے اور آپ کے دین سے۔ یہ عمرہ کرنے کے لیے، اس زمانے کا عمرہ جاہلی، مدینے کی چراگاہ سے نکل رہا تھا، ہجرت ہو چکی تھی، آپ مدینہ آ کر کے مستحکم ہو چکے تھے، اور مسجد نبوی سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لوگ آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چراگاہوں سے نکل رہا تھا۔ چراگاہوں کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کا اس زمانے کا حفاظتی نظام یہ تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی صحابہ کی جماعتیں بناتے ہیں، جن کو رات کو مدینے کے ارد گرد حفاظت پر لگاتے ہیں، کیونکہ مکہ والے وہاں سے آنے کے بعد بھی انگلیاں کرتے تھے، بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی آ گئے جانور کھول لے گئے، کبھی فصل کاٹ لے گئے۔ تو چھوٹی سی صحابہ کی جماعت جس میں 10 12 15، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ سریہ۔ ایک چھوٹا سا سریہ، اس کی جمع سرایا آتی ہے۔ یہ پیٹرولنگ کہتے ہیں نا پولیس والے، صحابہ کی چھوٹی سی جماعت پیٹرولنگ کر رہی تھی۔ اب یہ نکلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو انہوں نے سوچا اندھیرے میں یار یہ مکہ والے تو نہیں ہیں، آواز دی کون ہو؟ اب یہ ڈر گئے سمامہ اور اس کے ساتھی، کیا جواب دیں؟ جب جواب اطمینان بخش نہیں ملا تو انہوں نے تیر چھوڑ دی، ابھی اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے اور اس کو پکڑ لائے صحابہ، اور بلا کر کے اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، پیچھے کا ستون، کھجور کا تنا۔ فجر کی نماز میں عادت شریفہ آپ نے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فجر کی نماز پڑھائی، مصلی پہ گھوم کے آپ بیٹھے تو سمامہ کو پیچھے دیکھا بندھا ہوا، جانتے ہو کون ہے؟ کس کو پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ رات کو ایسا ہوا، کچھ بولتا نہیں ہے، کیا نہیں کرتا؟ کچھ بول نہیں رہا۔ اب جو مارنے کی قسمیں کھاتا ہو اور وہ خود گرفتار ہو جائے تو بولے گا، ارے بولو نا، قید میں۔ آپ نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ بول نہیں رہا، بتا نہیں رہا۔
تو آپ نے فرمایا یہ سمامہ ہے، وہ سردار؟ کہ ہاں وہ سردار۔ تو حضرت عمر تو دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، حکم دو ابھی اس کی گردن۔ آپ نے فرمایا رکو رکو، دعوہ، چھوڑو۔ آپ اپنے مصلی سے اٹھے، اس کے پاس گئے، کیونکہ نبی طالب ہے، امت مطلوب ہے۔ یوں نہیں کہا اس کو کھول کے کم بات کو میرے پاس لاؤ، نہیں، یہ ہمارے نبی کے اخلاق نہیں تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے پاس پہنچے، کیف اصبحت، سب سے بڑا دشمن اس زمانے کا سامنے ہے، اس حال میں تیری سب، ایک روایت میں کیف حالک، تیرا حال کیا ہے؟ تو اس نے یوں کہا لئن قتلت لئن تقتل تقتل زاد من وئن تنعم تنعم علی شاکرین، اگر تم مجھے مار دو تو زندہ کو مارا، اور چھوڑ دو تو میں احسان کا بدلہ بہت اچھا دیتا ہوں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اس کے اکرام کا پورا خیال رکھو، اس کو یہیں بندہ رہنا ہے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے پاس گئے، یہی پوچھا، اس نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسرا دن ہوا، آپ وہیں گئے، اس سے وہی پوچھا، اس نے وہی جواب دیا، کچھ نہیں بولا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، کہ یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہو آپ، بڑی مشکل سے قید میں آئے، آپ نے کہا چھوڑ دو۔ یہ اپنے کھول دیا جب اس کو، تو یہ مدینے کے مسجد نبوی کے باہر کچھ فاصلے پر اس کی اونٹنی باندھ رکھی تھی، اس کی رسی لمبی کر رکھی تھی، کھوٹے سے کاٹ، وہ چلتی رہتی تھی آس پاس۔ ایک غدیر تھا تالاب، اس کے آس پاس سبزہ تھا، وہاں چڑھتی بھی رہتی تھی وہ، اس اونٹنی پہ اس کا سامان تھا۔ یہ گیا، اس نے جا کر اپنی اسی اونٹنی کو بٹھایا، اپنا سامان کھولا، اچھے کپڑے نکالے، اس تالاب میں اس نے ڈبکیاں لگائی، نہایا، اچھا لباس، تطیبہ، خوشبو لگائی، تشعر، اس نے کنگھی کری، ترجلہ، اچھی جوتیاں پہنی نکال کے اس نے، اور ٹپ ٹاپ بن کر بالکل پھر یہ مسجد نبوی میں آیا۔ صحابہ بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجلس ہے صرف نماز کے وقت نہیں ہوتی تھی وہاں، مسجد نبوی ہمیشہ آباد رہتی تھی۔ یہ پیچھے کھڑا ہوا، اس نے پیچھے سے یوں کہا لقد وجهك هذا كان ابغض الوجوه الي، اے محمد آپ کا یہ چہرہ مجھے سب سے زیادہ منحوس لگتا تھا، ولكن اصبح وجهك الان اصبح الوجوه الي، لیکن آپ کا یہ چہرہ اب مجھے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ اور آپ کا یہ دین ابغض الادیان تھا میرے نزدیک، جس کی اینٹ سے اینٹ بجانا میں چاہتا تھا۔ اب کوئی اسلام کی طرف نظر اٹھائے، سب سے پہلا تیر سمامہ کے کمان سے نکلے، پھر اس نے کہا زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا، پھر قریب آ کے بیٹھا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کے یہ جو 2.5-3 دن مسجد نبوی میں گزرے تھے، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کا قرآن کا پڑھنا اس نے سنا، مغرب میں سنا، عشاء میں سنا، اور صحابہ آپس میں ایمانی مذاکرے جب کرتے تھے یہ سنتا تھا۔ پتھر دل انسان جس کے دل کی تختیوں پر کفر لکھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں رہ کر 2.5-3 دن میں ان ایمانی مذاکروں سے جب کلمہ پڑھ سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہم محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ایک دن کو آپ ذرا لمبا کر دو اور روزانہ نبی کے ارشادات، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، ان کو سننا، اس ایمان کی چاشنی کو، ان تعلیمات کی حرارت، اللہ کے نبی کے ارشادات کی گرمیاں جب دلوں کے اندر جائیں گی، وہ ایمانی حلقہ میرے دوستو جو تربیت ہماری ہوگی مجاہدوں کی شکلوں کے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر اجتماعی اعمال کے اندر شرکت یہ ہماری تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ مثل شیخ کامل کے ہے، جیسے شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر جیسے سالک کی ترقی ہوتی
رکھتی ہے، ایسے ہی تعلیم کے حلقوں میں، اجتماعی حلقوں میں بیٹھ کر جب اللہ کے نبی کے ارشادات ایک مجموعی تعداد کے اندر بیٹھ کے سنتے ہیں، وہی تربیت ہوتی ہے جو شیخ کامل کی صحبت میں رہ کے ہوتی ہے۔ یہ مواعظ میں لکھا ہوا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کوئی معمولی بات دکھا رہا میں آپ کو۔ پھر اللہ کے نبی کہنے لگے ثمامہ تم جا کہاں رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ عمرے کو جا رہا تھا۔ تو کہا جاہلی عمرہ کرو گے؟ کہ نہ آپ بتائیں میں کیا کروں، یہ تو ننگے طواف کرتے تھے جا کے، کیسے یہ تالیے پیٹتا تھا طواف کے بیچ میں، ایسے طواف ہوتے تھے ان کے جاہلی، جیسے آج کل ہے نا عبادت کے ٹائم کیا کرو، تو یہ ایسے ہوتا تھا عمرہ ان کا پہلے۔ ثمامہ اب میں تجھے سکھاتا ہوں تجھے عمرہ کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس کو تلبیہ سکھایا۔ کیا سکھایا؟ تلبیہ کیا ہے بولو، پڑھو نا، ارے پڑھو نا۔ عمرہ نہیں کیا کیسے؟ اللہ سب کو عمرہ کرا دے۔ سکھایا اللہ کے نے، اے ثمامہ جب تم حرم میں داخل ہو تو یوں کہنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا رسول اللہ اسلامی عمرہ کروں، بتوں کو سجدہ مت کرنا مجھے، سمجھا دیا، عمرے کے ارکان سکھا دیے۔ اب یہ گیا، اتنا بڑا سردار تھا کہ اس کے جیسے ہی مکہ کے سارے گھرو گھنٹہ کعبے کی چھائے میں آس پاس بیٹھے تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھو ثمامہ جیسا آدمی ہاتھ سے نکل گیا، جیسے ہی انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، سارے سردار اکٹھے ہو گئے۔ ثمامہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہ اتبعت محمدا، کہ میں نے محمد کی اتباع کر لی۔ ہائے افسوس تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اس نے یادیں کیا کہا؟ ایسا ہے مکہ والا سن لو، ملک شام کے جس راستے سے تم گندم لے کے آتے ہو نا، اس علاقے میں میرا قبیلہ پڑتا ہے، ایک دانہ لا کے بتا دو اب تم۔ اس نے ان کا میرا روک دیا۔ میرا کہتے ہیں کہ ناج کی آوک کو، ناج کی بوریاں مکہ والے ملک شام سے لاتے، اور تنگی کا دور آ گیا، پھر قحط پڑا مکہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے 13 سال ظلموں کے پہاڑ توڑے تھے، 300 دینار ادھار لے کر ابو سفیان کو بھجوائے کہ اپنی عوام کے اوپر خرچ کرو۔ اس وقت مکہ کی تعداد 40,000 تھی۔ وہ ایک خط لکھا، ابو سفیان نے رسول اللہ کو لکھا کہ یہ وہ ثمامہ نے ہمارا غلہ روک رکھا ہے، لانے نہیں دے رہا، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ تو آپ نے ایک خط اس کو لکھا ثمامہ کو کہ ان کا غلہ چھوڑ دو مکہ والوں کا۔ حکم جب ہوا تو اس نے چھوڑ دیا۔ ایک خط ابو سفیان کو لکھا کہ میں نے اس سے کہہ دیا ہے وہ تمہارا غلہ نہیں روکے۔ یہ دشمنوں کے ساتھ واقعات ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اس لیے میں شروع میں جب یہاں بیٹھا تھا، میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ سب سے مضبوط عمل اسلام کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، بول رہے آپس کی محبت۔ اسلام یہ سکھانے آئے کہ مسلمان محبت کا پیغام لے کے اٹھے تھے، جس میں سب سے مضبوط عمل جو تھا اس دین کے اندر، وہ دین کو لے کے زندہ کرنے کے لیے وہ گھروں کا چھوڑنا تھا۔ ارے بولو وہ کیا تھا؟ اور آپ حضرات بولو ہم نے گھروں کا چھوڑنا چھوڑ دیا، ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ ہم تاجر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم کاشتکار ہیں، ہم کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہاں انبیاء مارے پھر رہے ہیں، وہاں صحابہ کے چمڑے اجڑ دیے گئے، وہ ایک ایک کے ساتھ ایسی دکھ بھری داستانیں ہیں کہ ایک ہجرت ہوئی تھی ایک بچے کی جس کا نام تھا بشیر ابن اقربہ، سنا ہے نام؟ اس کے دونوں
اس کے ماں باپ کے ساتھ یہ بچہ مہاجر ہوا دور کے علاقے سے، مدینہ آ کر کے ان دونوں اس کے ابا ابا نے کلمہ پڑھا اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیٹھ، یہ تینوں وہاں رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد اس کی ماں مدینہ کے بخار کی زد میں آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا، چھوٹے سا 4-5 سال۔ اس کے بعد احد کا واقعہ آیا، تیسری ہجری کے اندر احد ہوا ہے۔ کون سی ہجری میں؟ ہجرت کے تیسرے سال میں۔ اس میں اللہ کے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے، پیارے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ تو یہ بشیر جو تھا، اس کے ابا اقربا جو تھے اللہ کے نبی کے ساتھ گئے تھے، یہ ان 700 لوگوں میں تھے جو مدینے سے نکلے تھے، یہ بھی شہید ہو گئے، ان کی بھی قبر نہیں احد کے دامن میں۔ ان شہداء کو، ان کی قبروں کو اللہ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت حمزہ کی قبر بڑی لمبی ہے، 9 فٹ لمبی ہے تقریباً، بہت لمبے چوڑے انسان ہیں۔ میں بھی دیکھ کے آیا اس پورے پہاڑ کے ساتھ کیسے پورے جنگ تھی۔ تو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ احد سے لوٹ رہا تھا مدینہ کی طرف، تو یہ بشیر جو تھا اپنے ابا کی تلاش میں کہ میرے ابا بھی جنگ میں گئے، لوٹ کے آئیں گے۔ تو اماں تو گھر میں پہلے فوت ہو چکی تھی، اس کا تو کل سرمایہ اس کا باپ ہی تھا۔ پورا جب قافلہ نکل گیا، اپنے پنجے اونچے کر کر کے یہ دیکھے، ایڑیوں کو اونچے کر کر کے ابا نظر نہیں آئے، تو یہ رسول اللہ کے سامنے آ کر یا رسول اللہ ما فعل ابی، اللہ کے نبی میرے ابا کا ہے۔ وہ اعرض عنہ، کیا کہیں؟ تو اللہ کے نبی نے یوں ادھر منہ کر دیا، کیونکہ آپ کے چچا کی شہادت کا اتنا صدمہ تھا رسول اللہ کو، آپ نے قسم کھائی تھی چچا کے بدلے میں 70 ماروں گا۔ اللہ نے کہا میرے نبی نہیں، ایک کے بدلے ایک ہے، اور آپ اگر معاف کر دو تو آپ معاف کر دو تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور جب وہ چچا کا قاتل سامنے آیا تھا، آپ نے اس کو وحشی کو معاف کر دیا، وہ تھے ہمارے نبی۔ لیکن اس بچے کا کیا قصور؟ آپ نے ادھر منہ کر لیا۔ وہ صدمہ ایسا تھا چچا کی شہادت کا کہ آپ اندر سے رو رہے تھے، وہ ادھر سے رہ گیا یا رسول اللہ ما فعل ابی، میرے ابا کا ہے، میری اماں تو پہلے ہی مر چکی۔ وہ 6 سال کا 5 سال کا لڑکا بشیر، اس کا نام بحیرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ اللہ کے نبی نے اس کا نام جب سنا تھا تو بدلا تھا، انت لیس بحیرہ انت بل انت بشیر، بلکہ تو بشیر ہے، خوشخبری سنانے کا۔ اور اس کے سر کے ہاتھ کے اوپر اللہ کے نبی نے شفقت سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا سر پہ۔ تو بشیر کہتے ہیں جن بالوں پہ میرا اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلا تھا، وہ سارے بال میرے کالے تھے آخری عمر تک، وہ باقی 12 سال سفید ہوئے۔ پھر آپ گھٹنے کے بل بیٹھے، اس کو گلے سے لگایا، فاستعبر وبکا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میتوں پہ رونا آپ نے منع کیا ہے، یہ بے ساختہ نکل رہے تھے جو بشیر کی یتیمے پہ نکل رہے تھے۔ پھر آپ نے جملہ فرمایا، اما ترضی یا بشیر ان تکون عائشہ ام لک و انا اب لک، تو اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے کہ عائشہ آج سے تیری ماں اور محمود تیرا باپ؟ تو یہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ کہ تیرے ابا تو چلے گئے، آج سے میں تیرا باپ ہوں میرے بیٹے۔ ایک دکھ بھری داستان ہے، ٹھیک ہے، میں اگر آپ کو قصے سناؤں نا تو شام کے رات ہو جائے پھر صبح ہو جائے۔ ایک لمبی بڑی دکھ بھری داستان ہے جو قربانیاں دی گئی ہیں، اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی تو یہ اسٹیج نہیں ہوتا یہاں پر، آپ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، معاف کرنا۔ کیا پتا کس پھوٹے مقدر کے جی رہے ہوتے، ہم کہیں ڈھبلی بجا رہے ہوتے، کس بت کے سامنے پڑے ہوتے۔ اللہ کا فضل ہوا ہے، ان حضرات نے سیچ کر کے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ جس کو مسلمان آج اس اجڑے ہوئے پاپ کو پانی دینے کو تیار نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں کاروبار ہوں، مصنوع، مجھے مت چھوڑو۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے جب قیامت میں ہر آدم کی اولاد کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کی حیثیت ہوگی بزچ کی طرح۔ بزچ کہتے ہیں بکری کے یا بھیڑ کے چھوٹے سے بچے کو جس کو بھیڑیا ایک جبڑے میں اٹھا دے جاتا ہے۔ یوں تابی ابن آدم یوم القیامت انہو بزچ، اللہ پوچھے گا یا بنا آدم، اے آدم کی اولاد، انی اعطیتک وخوّلتک وانعمت علیک ماذا صنعت، کہ میں نے تیرے اوپر نعمتیں اتاری، تجھے نوازا، تو نے کیا کیا؟ تو یہ جو کہے گا کہ لا شک فی انک اعطیتنی،
دنیا میں ڈینگے مارتا ہے میں کما رہا ہوں، وہاں کہے گا بے شک اللہ تم نے دیا، بے شک تم نے دیا۔ جمعتہ ثم ثمرتہ ثم ترکتہ اکثر ما کان، جمع کیا، ڈیولپ کیا، بڑھایا اور چھوڑ کر کے چلا آیا۔ اللہ کہے گا ماذا قدمت الیہ، تیری زندگی سے، تیرے مال سے تو نے میرے اوپر کیا لگایا؟ کہے گا اللہ پاک جمع کیا، بڑھا کے چھوڑ کے چلا آیا۔ جھوٹ نہیں بول سکتا وہاں پر، یہاں پر خوب جھوٹ بولے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، وہاں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بے شک اللہ پاک جمع کیا، بڑھا کے چھوڑ کے چلا آیا۔ اللہ پھر کہے گا ماذا قدم، وَإِذَا هَذَا الْعَبْدُ لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا إِلَى اللَّهِ، جب یہ کوئی چیز اپنے اعمال سے اللہ کے سامنے پیش نہیں کر پائے گا، حکم خداوندی ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو قرآن کہتا ہے یؤخذ ویؤتی بہ فی النار، اٹھایا جائے گا، فرشتے آئیں گے، منہ پکڑیں گے، جبڑا پکڑ کے ایسے گھما کے پھینکیں گے، کلا بازی کھاتا ہوا جنگ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جہاں ہمارے نبی نذیر ہیں وہاں اللہ کے نبی بشیر بھی ہیں۔ میں آپ کو ڈرا دھمکا نہیں رہا یہاں پر، امید رکھو اللہ کی ذات سے، ہم بشیر و نذیر کے امتی ہیں۔ آپ نے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، جب میری امت یہ کرے گی تو ایسی چمکتی ہوئی جنت ان کے لیے تیار۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا یار، ہم اپنا سبق بھولے بیٹھے، ہجرت کو ہی بھول گئے۔ میں کاروباری، میں دھندے والا، میں فلاں میں فلاں، اور نبی کا درد لے کر پھرنے والے کہاں گئے؟ اول من یرد علی حوضی یوم القیامہ الفقراء المہاجرون، میری حوض کے اوپر سب سے پہلے جن کو میں اپنے ہاتھوں سے ملاؤں گا وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، جن بیچاروں کو گھروں کے پلاسٹر نہیں کر پائے، دھندے نہیں جما پائے، اچھی شادیاں نہیں کر پائے، ان کے بچے مزدور بنے رہے، وہ تقاضوں میں پھرتے رہے، وہ اسلام کو لیے نہیں پھرتے رہے، ان کے گھر اجڑتے رہے۔ یجدون حاجاتهم فی صدورهم ولكن ما استطاعوا ان یغزوا بها، کہ جن کی تمنائیں سینوں میں امڑتی تھی مگر وہ پوری نہیں کر پائے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آؤ تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاؤ گے، آؤ سب سے پہلے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو نا، یہ ممبر اور محراب کی آواز تھی، اللہ کے راستے میں نکلنا، الدعوۃ الی اللہ، یہ نفر و خروج، یہ امت نے چھوڑ دیا۔ اب تو ہمارے ممبروں سے یہ آواز نہیں اٹھتی، ہمیں شکوہ ہمارے ممبروں سے بھی ہے۔ کوئی خال کوئی خطیب، کوئی بیچارہ کبھی کوئی تبلیغ کے بارے میں کسی کی تشکیل ممبر سے کرتا ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا کہیں کہ ممبر سے وہی کہتا ہو کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اکا دکا کہیں لکھا ہو تو نظر نہیں آتا۔ ارے یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ یہاں اگر علماء ہیں، ہمارے امت کے امام ائمہ، زادکم اللہ شرفا و عزا، اللہ آپ کی عزتوں کو اور بڑھائے۔ اگر کہیں آپ خطیب ہیں، کہیں امام ہیں، تو اس ممبر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہر آذان فاذان جمعے میں اس امت کو جھنجھوڑا کرو۔ مدینہ کے ممبر سے آواز لگی، ترکستان کی محاذ تھی، کہاں کی؟ بولو نا، استنبول کا نام سنا ہے؟ قسطنطنیہ جسے کہتے ہیں، ابھی میں ہو کے آیا ہوں، پورے یورپ کا مشورہ تھا۔ کیا ملک ہے، ایسا خوبصورت شہر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو خوبصورتی استنبول کی۔ ابو ایوب انصاری، سنا ہے نام؟ کون ہے یہ؟ ارے میزبان رسول، اتنا بڑا شرف کہ کسی کے گھر پہ اللہ کے نبی کی اونٹنی نہیں بیٹھی۔ ابو ایوب انصاری کے بھاگ کھل گئے، انصار کے محلوں میں سے وہ اونٹنی چکر کھاتی ہوئی ابو ایوب کے گھر پہ آ کے بیٹھی ہے۔ اور روایت کے اندر ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی 7 مہینے مہمان نوازی کی ہے۔ کتنے مہینے؟ 7 مہینے جس نے اللہ کے نبی کی میزبانی کری ہو، کہہ دیتا میری تو جنت پکی ہے۔
اب مجھے کون سا عمل، کون سی نماز؟ وہ 92 سال کی عمر کے اندر وہ ابو ایوب انصاری اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے مجھے میری اونٹنی پہ سوار کرو۔ ابا جان، شریعت کی روشنی میں آپ معذور ہیں، نہ جائے تو آپ کی پکڑ نہیں تمہاری جنت میں جانا، میں میری جنت میں جاؤں گا۔ اس وجود کو اٹھاؤ، میری اونٹنی پہ بٹھاؤ۔ 92 سال کے بابا جی کو اونٹنی پہ بٹھائے، وہ جا رہی ہے جماعت قسطنطنیہ، اور 1-2 دن کا مسئلہ نہیں تھا، 3-4 مہینے کا، کیا پتہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا کسی زمین کا پیور بنے گا، اور وہ لاش اس کی، وہ لاشا، وہ مرا راستے کے اندر ابو ایوب، اور اس کی لاش کو اونٹنی پہ بنوانے کی وصیت تھی، آخری پڑاؤ پہ مجھے دفن کرنا، کہ جب زندہ رہا تو اس کی اونٹنی چلی، جب مر گیا تو اس کی لاش 14 دن تک اونٹنی کے اوپر چلی، اور لشکر کے ذمہ دار یزید بن معاویہ نے قسطنطنیہ پہنچ کر سب سے پہلے ابو ایوب کو اتروایا، اس کی لاش میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، 14 دن تک لاش مہکتی رہی، سب سے پہلے ہم نے ان کو دفن کیا۔ کیسے جذبات تھے وہاں۔ ہم نے جمعے کی نماز جامع ابو ایوب انصاری، اللہ نے توفیق دی وہاں جمعے کی نماز ادا کر۔ تو آواز لگی تھی اس زمانے میں ترکستان کے محاذ، لوگ جاتے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کر۔ ایک نوجوان تھا مدینے کا، اس کا نام تھا فاروق۔ ارے سنا ہے نام؟ ارے بولو نا، فاروق۔ کاش کوئی اپنے بچوں کا نام رکھے۔ یہ آیا اپنی بیوی سے کہنے لگا میں جا رہا ہوں، لشکر جا رہا ہے۔ ہاں، 20-22 سال کی خوبصورت جوان بیوی، ہاں ہاں صحیح ہے، ایسی تھوڑی تھی ہماری طرف۔ کہاں جا رہا؟ ہم میوات میں تھے، تشکیل کر رہے تھے ایک جگہ، تو میواتی جو کہہ رہا میرے بیوی تو بچہ ہونے والا، ایک نوجوان کی تشکیل، وہ 1-2 دن میں ہونے والا ہے، میں تو نہیں جا رہا۔ تو اس کی بیوی نے اندر سے بستر باندھ کر باہر پھینکا، اس کو لے کے جاؤ، اور یہ کرے کہ بچہ تو کو ہوگا کہ مو کو ہوگا، کلوں میں پیدا میں جا تو ایسی بیوی آج بھی موجود ہے۔ وہ کہنے لگی بیوی ضرور جائیے۔ اس فاروق نے 30,000 درہم اس کو دیے، اس کی کل جائیداد کمائی۔ دیکھ تیرے پیٹ میں میری امانت ہے، اگر یہ لڑکا ہو اس کو مسجد میں پڑھانا، علم حاصل کرا، میرا آپ کے پتہ نہیں آؤں نہیں آؤں۔ ہماری طرح کمزور تشکیل تھوڑی تھی، ہم کمزور آپ کمزور، چل 4 مہینہ 10 تھے، ہم تو کام ہی نہیں سمجھے کام کیا تھا، آپس میں لڑ بڑھ کے رہ گئے، یہ اس کی تردید وہ اس کی تردید، وہ امت ہو رہی ہے مرتد۔ جب یہ چلا گیا 1 سال بعد، 1 سال تک یہ نہیں آیا، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا، اس کی بیوی نے اس کا نام رکھا ربیعہ۔ کیا رکھا؟ ارے میرے دوستوں، راجستھان پترکا کی باتیں نہیں ہیں، دینک نوجیوتوں کی پڑھ کے سنا رہا ہوں تاریخ سے۔ لکھنے والے ابھی فوت ہوئے محمد الرابع الحسنی الندوی، ان کی کتاب ہے منصورات ادب کی، جو ندوے میں پڑھائی جاتی ہے، کورس میں شامل ہے۔ حضرت نے یہ قصہ وہاں لکھا، کتاب کا نام منصورات، لکھنے والا محمد الرابع رحمۃ اللہ علیہ۔ دو سال 3 سال 4 سال 5 سال نہیں آیا، اس کا بچہ حافظ ہو چکا ہے، پڑھانا اس کو مدرسے میں، وصیت تھی اس کی بیوی کو، اس کو جاہل مت پھرانا، علم پڑھانا۔ علم صرف وہ ہے جو اللہ اس کے نبی لے کے آئے، باقی سب کلائیں ہیں، آرٹ ہے، فنون ہے، علم نہیں۔ اور فنون کا انکار نہیں کر رہے ہم، لیکن اسے علم نہیں کہہ سکتے۔ علم صرف وہ ہے ما جاء بہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہ بچہ حافظ ہو چکا ہے، 6 7 8 9 10، اور باپ کا بیچارہ پتہ نہیں۔
11 12 13 خواب پتہ نہیں. ابھی یہ حدیث کے درس میں آ چکا ہے, حلقے میں بیٹھتا ہے, وہ حفاظ حدیث کا دھیرے دھیرے اس درجے میں آ رہا ہے, حدیث کو حافظ. وہ اتنا ماہر ہو گیا اللہ کے نبی کے ارشادات بیان کر دینے کہ فجر کی نماز کے بعد سارے لڑکوں پہ فائق, ادھر امام نے سلام پھیرا اور یہ ممبر پہ بیٹھتا تھا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کو اس کے باپ کو 17 سال سے پتہ نہیں. یہ محدث بن گیا مدینہ منورہ, 18 19 20. اس کی ماں سے کوئی پوچھتا ہوگا تیرے شوہر کہاں ہے, بھلا بتاؤ روتی ہوگی نہیں روتی ہوگی. ٹیلی فون تھے اس زمانے میں کہ ویڈیو کال ہوتی تھی ڈیلی. کوئی کہہ دیتا ہوگا وہ تو مر گیا, شہید ہو گیا, تو بیچاری روتی ہوگی, بیوہ بن جاتی ہوگی, عدت کے دن گننا شروع کر دیتی ہوگی. کوئی کہتا ہوگا وہ تو غازی ہے تو لوٹ کے آئے گا, تو بیچاری خوش ہو جاتی ہے. اچھے کھانے گھر میں بنا دیتی ہوگی, آج میرا شوہر آنے والا ہے. پوری بیچاری کی جوانی بیوہ کی بن کے نکل گئی, بیوہ بن کے پوری جوانی نکال دی. 19 20 21 22 23 27 سال تک اس کے شوہر کا پتہ نہیں ہے. پھر یہ جو لوٹ کے آیا ہے وہ 27واں سال تھا. يحملون أزواجهم على ظهورهم وأولادهم يتامى وما هم بيتامى ونساؤهم أرملة وما هن بأرملة. ایک امت آئے گی, امت مرحومہ. ابو نعیم کہہ رہے ہیں حلیۃ الاولیاء کے اندر کہ جن کے بستر, جن کے ازواج, جن کے کھانوں کے برتن علی ظہورہم, بستروں کو کاندھوں پہ لے کے چلنے والی کو, ان کی بیویاں گھروں میں بیواؤں کی طرح رہیں گی مگر بیوائیں نہیں ہوں گی. ان کے بچے گھروں میں یتیموں کی طرح رہیں گے مگر ان کے بچے یتیم نہیں ہوں گے. تیرے ابا کہاں ہے کہ میرے ابا کا 27 سال سے پتہ نہیں ہے. وہ رات تھی جب یہ لوٹا تھا, عشاء کے بعد کا وقت تھا جب لوگ سو جاتے ہیں, اندھیرا گھیرا چکا تھا. اس کو اپنا گھر نہیں مل رہا تھا, کہاں ہے. آبادیاں بڑھ گئی تھیں لیکن مسجد کے قریب تھا تو پہلے ہی مسجد گیا, اور جس سمت میں اس کا گھر تھا اس سمت کی گلی میں چلا تو پہچان گیا یہ میرا گھر ہے. بڑا سا پردہ پڑا ہوا تھا, گھوڑے کو ایڑ لگائی تو بیچ آنگن میں آ کے کھڑا ہو گیا جیسے یہ آپ کا یہ مدرسہ ہے. ایک طرف ایک لڑکا سو رہا تھا چارپائی پر, ادھر ایک کمرہ بنا تھا چھوٹا تھا, اس میں گھر والی سوتی تھی. جیسے ہی اس نوجوان نے دیکھا رات میں اندھیرے میں کوئی گھڑ سوار گھر کے اندر اٹھ کے آیا, ایھا الغاصب السارق, چور ڈاکو میرے گھر میں رات کو گھستا ہے. کہا میں چور ہوں کہ تو چور ہے, میرے گھر پہ قبضہ کر لیا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. لا اترک حتی الی القاضی و الی امیر المومنین, چل صبح ہو جان دے تو بتاتا ہوں تجھے قاضی کے پاس تیرا فیصلہ. یہ دونوں لڑ پڑے. ان کی جب آواز بڑھی تو وہ اٹھ کے آئی اندر سے اور آ کر کے قریب آ کر کے اس نے دیکھا یہ تو میرا شوہر ہے. ارے میرے بیٹے سے نہیں, کس کی گربان پکڑ لگی, اس کے پگ پکڑ لے, تیرا باپ ہے. اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی, ایسی داستانیں نہ ہوتی نا میرے دوستو, یہ دین وہیں دفن ہو چکا ہوتا. ان سرحدوں سے نکل کے یہاں نہیں آتا. کتنے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ہمیں ایمان دیا ہے, کتنی ایسی قربانیاں ہیں. ارے بولو کیا ارادہ ہے, تیار ہو, ہجرت کرو گے ہجرت؟ کتنے دن کے لیے؟ 27 سال والا ہے کوئی؟ 6 میواتی گھر رہے 27 سال کے لیے, نکلے تھے 2-3 سال پہلے. 27 لاکھ 27 سال. حضرت جی مسکرا گئے, ماحول ہے, مشورے میں کھڑے ہو گئے, تیار ہے. کون ہے اس میں بچنے کا؟ میں جھولی پہنا رہا ہوں اللہ کے واسطے. بڑی امید کے ساتھ آپ کوڈا رائے سنگھ والے ہو. اس شیر کے پیچھے سنگھ لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ سنگھ کیا لگا ہوا ہے؟ سنگھ کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو نا, شیر. اس شیر کے ملک کے ہم اندر ہم آئے, اس قصبے میں, اس بستی کے اندر, اس کے پیچھے شیر لگا. شیر دن لوگ یہاں رہتے ہیں. ارے پیچھے تو نہیں ہٹو گے, بولو تیار ہو, کھڑے ہو کے بتا دو, کرو یاد ہے.